بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون صدق الله العظيم۔ دنیا اور آخرت میں فوز و فلاح اور کامیابی کی صفات بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی شانہ یہ ارشاد فرما رہے ہیں، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ پہلی بات ایمان فرمائی، دوسری بات نماز پڑھنے کی کہی، تیسری بات نماز بھی صرف رسمی طور پر نہیں بلکہ ذوق و شوق اور خشوع و خضوع کے ساتھ اور پابندی کے ساتھ پڑھنے کی بات فرمائی، اور چوتھی بات فرمائی کہ لایانی اور فضول کاموں سے بچنا، چاہے وہ باتیں ہوں چاہے وہ افعال و اعمال ہوں۔ غیر ضروری اعمال، غیر ضروری باتیں، غیر ضروری اخراجات، غیر ضروری سامان میں الجھنا اور اس میں مشغول ہونا، یہ سب اس کے اندر داخل ہیں۔ ضروری ہو تو ٹھیک ہے، لیکن جو ضروری نہیں ہے، غیر ضروری ہے، وہ لغو ہیں، اور لغو میں زندگی جیسی قیمتی پونجی کو ضائع کرنا سب سے بڑی حماقت و جہالت ہے۔ اس لیے زندگی ایک پونجی ہے، ایک سرمایہ ہے، ایک کیپٹل ہے، جس کے ذریعے آپ اپنا آخرت کا بزنس کرتے ہیں۔ کوئی تاجر اپنے کیپٹل کو یوں ہی برباد نہیں کرتا، فضول چیزوں میں راس المال کو ضائع نہیں کرتا، خرچ نہیں کر دیتا، بلکہ اس کے ذریعے سے تجارت کرتا ہے اور نفع کماتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جتنا بھی پیسہ میرا لگے وہ کچھ لے کر کے آئے اور اس سے مجھے فائدہ حاصل ہو، پیسہ جائے اس کے لیے وہ راضی نہیں ہے۔ کوئی بھی تاجر اپنے راس المال کو، اپنی پونجی کو، جسے لے کر وہ اپنے کاروبار بنانا چاہتا ہے، تجارت کرنا چاہتا ہے، اس کو ضائع نہیں کرتا بلکہ وہیں لگاتا ہے جہاں سے وہ کچھ نفع لے کر آئے، کچھ فائدہ لے کر آئے، اسی میں خرچ کرتا ہے۔ اور انسان کی زندگی اس کا راس المال ہے جس سے وہ آخرت کی تجارت کرتا ہے۔ هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، آخرت کے عذاب سے بچانے والی تجارت، اس کا بینیفٹ، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آخرت کے عذاب سے بچنا، عذاب علیم سے بچنا، یہ اس کا فائدہ ہے۔ یہ فائدہ میں ہم اپنی زندگی لگا رہے ہیں، تو لایانی میں کون لگائے گا؟ اس کے ذریعے سے تو زندگی کا ایک ایک لمحہ وہی خرچ کرے گا جہاں سے اسے کوئی آخرت کا نفع ملتا ہو، اس کا کوئی فائدہ اس کو حاصل ہوتا ہو، اسی میں لگائے گا، کیونکہ یہ اس کی پونجی ہے۔ اگر یہ ڈوب گئی تو پھر وہ کسی کام کے قابل نہیں رہے گا اور کوئی کوشش بھی نہیں کر پائے گا، اس لیے کہ جو کچھ اس کا سرمایہ تھا وہ تو چلا گیا، ختم ہو گیا، اب کیا کرے گا؟ تو یہ زندگی بھی ایک راس المال ہے، وہ دولت ہے جس کو ہم تجارت میں لگا کر بڑھانا چاہتے ہیں، اسی سے ہمارا کام بننے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم کو ہم ایک تجارت بتاتے ہیں، اور وہ تجارت یہ ہے کہ جان کو، مال کو، زندگی کو، اوقات کو، سب کو اللہ کی رضا میں خرچ کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو وہاں مت لگاؤ، اللہ راضی ہوتے ہیں وہاں پر لگاؤ اپنا
اپنی زندگی لگاؤ، اپنا مال لگاؤ، اپنی جان بھی کھپاؤ وہاں پر جہاں لگانے سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، کیونکہ یہ تمہارے مال ہیں، تم اپنے مال کو ضائع مت کرو۔ اور جو لوگ ایسا نہیں کیے ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، وہ اپنے بزنس میں کامیاب نہیں ہوئے، انہوں نے لاس و نقصان اٹھایا۔ ما ربحت تجارتہم، ان کی تجارت نے انہیں کوئی فائدہ نہیں دیا، کوئی نفع نہیں دیا ان کی تجارت نے۔ ایسی تجارت کس نے کی؟ منافقین نے کی۔ عمر لگا دی، مال لگا دیا، جان لگا دی، کچھ بھی نہیں ملا، کیونکہ ان کی تجارت نے ان کو آخرت کا کوئی نفع نہیں دیا۔ دنیا کی بھی کامیابی نہیں ملی، آخرت کی بھی نہیں ملی۔ اور جو لوگ اپنے اوقات کو، اپنی زندگی کے لمحات کو اچھے کاموں میں لگاتے ہیں، ان کی تجارت ان کو فائدہ دے رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن مجید کے اندر الذین یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایک ایسی تجارت کے امیدوار ہیں جس میں خسارہ نہیں ہے، نقصان نہیں ہے۔ قرآن پڑھنے والے، نماز قائم کرنے والے اور راہ خدا میں خرچ کرنے والے، یہ لوگ جو اپنی زندگی قرآن پڑھنے میں لگا رہے ہیں، اپنی زندگی قرآن سمجھنے میں لگا رہے ہیں، اپنی زندگی قرآن پر چلنے میں لگا رہے ہیں، اپنی زندگی نمازوں کے قائم کرنے میں لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ سے راز و نیاز اور ملاقات و مناجات میں لگا رہے ہیں، جو اپنی زندگی لگا رہے ہیں اپنی کمائی کو راہ خدا میں خرچ کرنے میں، تو یرجون تجارۃ لن تبور، یہ ایک ایسا بزنس کر رہے ہیں جس میں لاس کا کوئی خطرہ نہیں ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ تو جان مال کو راہ خدا میں خرچ کرنے کو اللہ نے تجارت فرمایا، بہترین تجارت۔ اعمال صالحہ میں اپنی زندگی لگانے کو نفع بخش تجارت فرمایا، اور بدعملیوں اور نافرمانیوں میں زندگی گزارنے والے کو ما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین، نہیں ان کو ہدایت ملی سیدھے رستے کی، اور نہیں ان کی تجارت ان کو نفع پہنچا سکی۔ زندگی پوری گزار لی، فائدہ کچھ نہیں، پوری زندگی سے کچھ نہیں بنا سکے، آخرت کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا۔ تو یہ تجارت ہے ہماری زندگی۔ ہم اپنی زندگی کو، پوری زندگی کی ایک ایک لمحے کو اپنا راس المال سمجھیں، اپنی پوری زندگی کو اپنے کاروبار کا کیپٹل سمجھیں، جس سے ہی ہم کاروبار کر سکتے ہیں۔ اگر وہ ضائع ہوا تو ہمارا اصل مال ضائع ہو گیا، ہمارا جو بنیادی مال تھا وہ ختم ہو گیا اور ضائع ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں۔ تو اس لیے بھائی کوئی مومن لغو کام نہ کرے، فضول نہیں، ہر کام سے پہلے سوچو، سوچنے کی عادت ڈالو کہ بھائی میں یہ کام کر رہا ہوں، اس میں کتنا وقت لگے گا، اور یہ وقت کام میں لگ رہا ہے، اور اگر اس میں زیادہ وقت لگا دوں تو جو کام میں نہیں لگا وہ بیکار ہے، وہ لغو ہے، اور لغو سے اللہ نے ہمیں منع کیا۔ ہم فلاح نہیں پا سکتے، ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جہاں جتنا مال لگا رہے ہو، لگانے سے پہلے سوچو کہ میں یہ ضروری کام میں لگا رہا ہوں یا نہیں۔ جہاں جتنا ٹائم لگا رہے ہو، غور کر لو کہ اتنا ٹائم اس کام کے لیے لگانا چاہیے یا نہیں، غور کرو۔ جو اندھا دھن کاروبار کر رہا ہے وہ ڈوبتا جا رہا ہے اصل میں سے، اور اسے کچھ پتہ نہیں کہ وہ اصل بھی کھا گیا سب، اب پتہ ہی نہیں چلا کہ میں ڈوب گیا۔ اب ایک دن آتا ہے کہ سب جتنے بیوپاری ہیں سب کو پیسہ دینا باقی ہے، اور خود کو کہیں سے بھی نہیں آنا ہے، جو کچھ غلے میں آتا تھا سب اڑا دیتا تھا، سب کھا پی کے برابر کر دیتا تھا۔ اب دوسروں کو دینا ہے، خود کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کہیں سے آنا ہے۔ تو یہ شخص سب سے بڑا نقصان اور خسران کے اندر ہے۔ بہت سے لوگ آخرت کی تجارت میں اسی صورتحال میں، ان کی زندگی گزر رہی ہے اور گزری ہوئی زندگی سے کچھ نہیں کمایا ہے۔ 20 برس گزر گئے، 30 برس گزر گئے، 40 برس گزر گئے، گزرے ہوئے سے کچھ نہیں کمایا، سب ایسے ہی نکل گیا، نہ دنیا درست کر سکے نہ آخرت۔ بہت سے لوگ
اور بہت سے ایسے ہیں جنہوں نے اپنی گزری ہوئی زندگی سے کچھ دنیا کا تو بھلا کر لیا پر آخرت کا پھر بھی کچھ نہیں کر سکے۔ اور بہت تھوڑے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی گزری ہوئی زندگی سے دونوں کام کیے، اس دنیا کو بھی باعزت و باوقار بنایا اور اپنی آخرت بھی بناتے رہے، درست کرتے رہے۔ وہ لوگ ہیں جنہوں نے زندگی کے سرمایے کو ضائع نہیں کیا، جنہوں نے اپنے لمحات حیات میں خیانت نہیں کی اور جسے فضول کاموں میں جانے نہیں دیا۔ ایسے لوگوں نے کچھ دنیا بھی بنا لی، اپنی دنیا میں بھی بے عزت و ذلیل و رسوا نہیں ہوئے، اور آخرت بھی ماشاءاللہ اطمینان بخش طریقے پر کما رہے ہیں، جما رہے ہیں، اللہ کو راضی کر رہے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا میں مٹھی بھر ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں ایسے، اور یہی عقل مند لوگ ہیں، یہی سمجھدار لوگ۔ انہی سمجھدار لوگوں نے دنیا آخرت مار لی اور میدان جیت لیا اور سب کما لیا۔ یہ تھوڑے لوگ ہیں، بہت تھوڑے لوگ ہیں جن کو دنیا بھی مل گئی، آخرت بھی مل گئی۔ کیوں ملی؟ اسی لیے ملی کہ انہوں نے لمحات حیات کو قیمتی سرمایہ سمجھا، کام میں لگایا۔ کام میں لگانے سے زندگی بنتی ہے، آخرت بھی اسی سے بنتی ہے۔ یہ نہیں، سب انسان کے عمل پر، اس کی مصروفیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری، پہلے سے کچھ نہیں ہے، بالغ ہونے کے بعد سے جو کام کر رہا ہے انہی کاموں سے یا جنت خرید رہا ہے یا جہنم خرید رہا ہے، اسی سے اپنے آپ اپنے پیسوں سے اپنی زندگی سے خرید رہا ہے۔ عمل سے زندگی بنتی ہے، عمل سے بنتی ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا والذین هم عن اللغو معرضون، جو لوگ لایانی سے اور لغو کاموں سے اعراض کرتے ہیں، یعنی بچتے ہیں۔ جہاں بیکار کام سامنے آیا اپنے کو بازو ہٹا دیا، جہاں بیکار باتوں کا ٹائم آیا اپنے کو فارغ کر کے کسی کام میں لگا لیا اور فوراً مصروف کر لیا۔ یہ نہیں کہ چلو انہوں کیا سمجھیں گے، انہوں کیا سمجھیں گے، کس کو سمجھا کہ کیا آخرت میں ہونے والا ہے، کوئی کام آنے والا نہیں ہے قیامت میں۔ دوست کے کام نہیں آ رہا۔ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، کچھ بھی نہیں کام آئے گا قیامت۔ یوم یجعل الولدان شیبا، ایسا دن جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا فکر کی وجہ سے۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اور اللہ کیا کھول کھول کے ہمیں بتا دے، سب کچھ اللہ نے بتا دیا۔ ابا کام نہیں آئیں گے، امی کام نہیں آئے گی، بیٹا کام نہیں آئے گا، بیٹی کام نہیں آئے گی، دوست کام نہیں آئے گا، شفاعت کرنے والا کام نہیں آئے گا، آفیسر کام نہیں آئے گا، منسٹر کام نہیں آئے گا، کوئی بھی نہیں کام آئیں گے۔ یہاں تک کہ نبی نے بھی اعلان فرما دیا کہ اگر تم نے اپنی زندگی برباد کی ہے تو میں بھی کام نہیں آؤں، کوئی بھی کام نہیں آئے گا۔ اب اس دن کے لیے کیا انسان دھوکے میں پڑا ہوا ہے۔ دیکھو لوگ کیا سمجھتے ہیں، اس کو چھوڑو، میرا فائدہ کس میں ہے اس کو دیکھو، میری آخرت کا، میری دنیا کا فائدہ کس میں ہے۔ ہمیں ایسے لوگ بہت ملیں گے جو اپنی دنیا کا نقصان نہیں برداشت کرتے۔ بیٹھیں گے اور کوئی دوست آ جائے گا اور کہیں ضروری کام سے جانا ہوگا جس میں دنیا کا کوئی فائدہ ہے، تو اس سے بولیں گے کہ یار ارے تم ایسے وقت آ گئے، انشاءاللہ پھر کسی وقت ملیں گے، خدا حافظ، چلو جائیں۔ باتیں کر رہے ہوں گے، آفس کا وقت ہو جائے گا اور کہیں گے کہ ارے بھائی میرے وقت ہو گیا ہے، اب میں اور زیادہ نہیں بیٹھ سکتا، چلتا ہوں، خدا حافظ، اٹھ کے چلا جائے گا۔ پھر بھی لوگ دنیا میں عقل مند ایسے ہیں موجود جو اپنی دنیا کے نقصان کے وقت اپنا ٹائم خراب نہیں کرتے، لیکن دین تو نماز کا وقت ہو رہا وہ ہندو دوست آیا باتیں کریں گے، فلاں آ گیا ہے اس کے ساتھ کھلانا ہے پلانا ہے، مہمان نوازی کرنا ہے، فلاں نے فون کیا ہے چلو جائیں کہیں گپ شپ کرنے کے لیے بلا رہا ہے، نماز ہوتی ہے ہونے دو، چھوٹ جاتی ہے چھوٹنے دو، قضا ہو جاتی ہو جانے دو۔ یہ ہے زندگی کا ضائع کرنا، یہ راس المال برباد ہو رہا ہے، اپنی پونجی برباد ہو رہی ہے۔ ہاں پھر بھی کوئی آدمی ایسا ہو کہ جس کو دنیا کا بھی ہوش نہ ہو اور دین میں بھی ایسا ہی کرتا ہو، تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں یہ سوچیں کہ یہ نادان بے وقوف نہ تو اپنی دنیا ہی درست کر سکا نہ اپنی آخرت، لیکن جو دنیا کا ہوشیار ہے، بڑا سمجھدار ہے، بڑا عقل مند ہے،
اور دین میں نہایت نادان و بیوقوف بن رہا، اس کو کیوں اللہ معاف کرے؟ اس کو تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ بھائی تو بیوقوف بھی نہیں تھا، تو بڑا سمجھدار تھا، بڑا ہوشیار آدمی تھا، ساری سمجھداریاں دنیا کے لیے کرتا رہا، اور اسی سمجھ کو جو میں نے دی تھی اپنی آخرت کے لیے نہیں استعمال کیا، مجھے راضی کرنے کے لیے نہیں استعمال کیا، تو اس کے پاس کیا عذر ہے، اس کے پاس کیا جواب ہے؟ اس لیے لغو و لا یعنی ایک بدترین مرض ہے، جو اس میں مبتلا ہے وہ دنیا کا نہ دین کا، کسی کام کا نہیں، دھوبی کا گدھا ہے، گھر کا نہ گھاٹ کا، کسی کام کا نہیں ہے جس کو لغو و لا یعنی میں وقت خراب کرنا ہے، نہ دنیا کا نہ آخرت کا۔ بھائی لا یعنی مسلمان کو بالکل زیب نہیں دیتی۔ اگر اپنے پاس ٹائم دنیا کی ضرورت سے زیادہ ہے، دین میں لگاؤ۔ ٹائم بہت ہے ہمارے پاس، بہت آسانی سے ہماری نوکری ہو جاتی ہے، ہمارا دھندا ہو جاتا ہے، ٹائم بچتا ہے تو بڑی خوشی کی بات ہے نا بھائی۔ اس بچے ہوئے ٹائم کو قرآن کی تلاوت میں، اللہ کے ذکر میں، مخلوق خدا کی خدمت میں، کسی بھی اچھے کام میں لگاؤ، صرف کر دو، بچتا ہے ٹائم ہمارے پاس، اس سے آخرت بنے گی، اس سے اللہ راضی ہوں گے۔ تو یہ لا یعنی، یہ اللہ نے منع کیا کہ جو لا یعنی سے بچتے ہیں وہ کامیاب ہوں گے، قد افلح، کامیاب ہوں گے جو لا یعنی سے بچتے ہیں۔ لا یعنی باتوں میں بھی ہوتی ہے، لا یعنی کاموں میں بھی ہوتی ہے، لا یعنی اسباب اور مال میں بھی ہوتا ہے، لا یعنی اوقات میں بھی ہوتا ہے۔ ہر وہ چیز جو بے ضرورت اور بے مصرف صرف ہو رہی ہے یہ لغو ہے، اور اس لغو سے بچنے والے کو اللہ نے فرمایا کامیاب ہوگا، کامیاب ہو جائے گا، لغو سے بچنے والا ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ ادا کرنے والے۔ زکوٰۃ سب پہ تو نہیں ہوتی، لیکن جس پہ ہوتی ہے ان کا فریضہ ہے کہ وہ زکوٰۃ ادا کریں۔ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی میں پاکیزگی کا تصور ہے، دو اعتبار سے۔ جس مال کی ہم نے زکوٰۃ نکال لی وہ مال پاکیزہ ہو جاتا ہے معنوی اعتبار سے، نفع کے اعتبار سے، فائدے کے اعتبار سے، ہمارے لیے حلال طیب ہونے کے اعتبار سے زکوٰۃ نکل کر مال ہمارا بالکل پاک پاس ہو جاتا ہے، پاکیزہ مال ہو جاتا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ زکوٰۃ نکالنے والے کا قلب پاکیزہ ہوتا ہے، اس کا دل حب مال سے پاک ہوتا ہے۔ اگر مال کی محبت میں مبتلا نہ ہوتا، وہ محبت جو ناپسندیدہ ہے، ایک فطری محبت ہے جو ناپسندیدہ نہیں ہے، ایک محبت اس سے آگے کی ہے جو ناپسندیدہ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہ کا حق دینے کو بھی تیار نہیں، بندوں کے حقوق ادا کرنے کو بھی تیار نہیں۔ اگر اتنی محبت ہو گئی ہے مال کی تو پھر یہ ناپسندیدہ حد میں چلا گیا ہے، ورنہ مال کی محبت ہونا بری بات نہیں۔ مال کی محبت اللہ نے رکھی ہے، انہ لحب الخیر لشدید، یہاں خیر سے مراد مال ہی ہے۔ مال کی بہت محبت ہے انسان کے دل میں، ہے فطری چیز ہے، اللہ اس فطری محبت پر کوئی قدغن نہیں لگا رہا، کوئی روک نہیں لگا رہا، وہ تو فطری چیز ہے، میں نے بنائی ہے اس کی فطرت میں۔ مال کی محبت اتنی ہو جائے جو مانع ہو جائے، جو رکاوٹ بن جائے حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ادا کرنے میں۔ اولاد کا حق ہم پر ہے، انہیں پڑھائیں لکھائیں، اچھا کھلائیں، اچھا پہنائیں، صحت مند غذا دیں، صحت مند ماحول فراہم کریں، صحت مند لباس ان کو دیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ مال بھی ہے، اگر نہیں خرچ کر رہا ہے تو یہ مال کی ناجائز محبت اس کے اندر آ گئی، بری، یہ محبت مذموم ہے۔ بیوی کے حقوق نہیں ادا کر رہا ہے اور ہے مال موجود تو یہ مال کی ناجائز اور ناپسندیدہ محبت اس کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے غریب کا حق نہیں ادا کر رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ کے مطالبات پر نہیں صرف کر رہا ہے تو یہ ناپسندیدہ محبت ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ آپ مال کی محبت ہی مت رکھو، یہ کہا جا رہا ہے رکھو گے تبھی کماؤ گے۔ اگر ہمارے دلوں میں محبت ہی نہیں ہوگی مال کی تو کیا خاک کمائیں گے ہم؟ ساری دنیا کا نظام ہی ختم ہو جائے گا۔ دنیا دن بھر محنت کر رہی مال کی محبت میں، وہ اس کی ضرورت ہے اور اس کی محبت اس کے دل میں ہے، اس لیے دن رات محنت کر رہی۔ اگر یہی نہیں تو پھر کون کرے گا بھائی؟
یہ تو بری بات نہیں، بری بات یہ ہے کہ وہ محبت حد سے تجاوز کر جائے۔ اور حد کیا ہے؟ حد یہ ہے کہ اگر آپ مال کی محبت کے باوجود اپنا مال خرچ کرتے ہیں حقوق اللہ میں، حقوق العباد میں، تو پھر آپ کی محبت حدود میں ہے، حد سے نہیں نکل گئی، حد کے اندر ہے محبت۔ رہنے دو، کوئی بری بات نہیں، اللہ کو اس سے کوئی انکار نہیں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ نیک بندے اللہ کے اپنا کھانا کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، قیدی کو اپنا کھانا کھلاتے ہیں۔ کیسے کھلاتے؟ عَلَى حُبِّهِ۔ اس کے دو ترجمے ہیں، مال کی محبت کے باوجود مال خرچ کرتے ہیں غربا پر، فقراء پر، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ دوسرا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کی محبت کی وجہ سے، علی حبہ کے دو ترجمے، اللہ کی محبت کی وجہ سے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، یا یہ کہ مال کی محبت کے باوجود فطری محبت ہے، کوئی اپنا مال ضائع کرنا نہیں چاہتا، مگر پتہ چلا ثواب ملے گا، اللہ خوش ہوں گے، لہذا اس پہ خرید کر دیا، یتیم پر اور یسیر پر اور اسیر پر، یعنی قیدیوں کے اوپر اور ضرورت مندوں پر اور مقروضوں پر اور محتاجوں پر اور یتیموں پر اور بیوگان پر خرچ کر رہا ہے، باوجود ہے کہ مال خرچ کرنے کا جی نہیں ہے، مگر صرف ثواب سامنے ہے اور خرچ کر رہا۔ واقعہ یہ ہے کہ آج بھی پوری دنیا کے قوموں کے مقابلے میں خیرات اگر کوئی سب سے زیادہ کرتے ہیں تو مسلمان کرتا ہے۔ اب پوری دنیا کے حالات پہ نظر ڈال دیجیے، خیرات کرنے والے مسلمان ہیں۔ بعض بڑے بڑے دنیا کے ایسے بڑے مالدار ہیں کہ ساری دنیا ہی ان کے گود میں پڑی ہوئی ہے، انہوں نے کوئی چیریٹی بنائی ہوئی ہے۔ آپ اس کے مقابلے میں بہت سے عرب شہزادوں کو دیکھو، بہت سے اسلامک کنٹریز کے مالداروں کو دیکھو، تو تقابل ہوگا، ان کی چیریٹی کچھ بھی نہیں ہے ان کے اخراجات کے سامنے، جو وہ خرچ کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ صرف اس وجہ سے کہ یہ ایک قوم ہے جس کو مرنے کے بعد اجر ملنے کا یقین ہے، اور اس اجر کی بنیاد پہ سب کچھ لٹا دینے کے لیے تیار۔ صدیق اکبر نے لا کے جو کچھ گھر میں تھا دے دیا، تو نبی نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا، کیونکہ ان کا ایمان و یقین اس درجے کا تھا، اس لیے ان کو کچھ نہیں کہا۔ علماء فرماتے ہیں جس کو اتنا ایمان و یقین ہو کہ اس کے بعد اگر تنگی اور مصیبت آئے تو حرف شکایت زبان پر نہ آئے، اور بالکل راضی برضا رہے، جیسے صدیق راضی برضا تھے۔ ایک دن چادر اوڑھ کے آئے، مکے کے بڑے اچھے تاجروں میں سے تھے، بزنس مین تھے مکے میں، اور کافی پیسہ ہجرت کے وقت بھی تھا، سب جوڑ کے جمع کر کے نبی کے سفر ہجرت کے لیے لائے تھے اور سب ان پہ خرچ کر دیا تھا۔ ایک دن اس طرح آئے کہ چادر اوڑھی ہوئی تھی، وہ چادر کو جوڑنے کے لیے بھی کچھ ان کے پاس تھا نہیں، تو رستے میں ببول کا درخت دکھا، اس کا کانٹا توڑ کے وہ کانٹا لگا لیا، دو چادروں کو جوڑنے کے لیے کانٹا لگا کے آگے۔ اور نبی کے بارگاہ میں نبی کا ایک غلام آ رہا ہے، اپنے کو ذرا بنا سنوار کے، کتنا بنا سنوار کے کہ ایک کانٹا بھی بنا ہوا نہیں ہے اپنے پاس، بٹن بھی نہیں لگا ہوا ہے، ایک کانٹا درخت کا توڑ کے لگا لیا ہے، اس سے کام چلا لیا، کام چل جاتا، اس سے بھی کام چلا لیا۔ وہ اس شان سے آ رہے ہیں، اور اس شان سے جبرائیل آسمان سے آ رہے ہیں کہ میرے پیارے نبی صدیق سے پوچھو اس حال میں بھی وہ اللہ سے راضی ہے؟ اللہ نے سلام بھیجا اور سوال کیا کہ اس حال میں بھی راضی ہے؟ ایمان لانے کی پاداش میں، ایمان لانے کی وجہ سے جو شخص کل بڑا تاجر تھا، آج وہ شخص اپنے کپڑے کو کانٹا لگانے کے لیے بھی نہیں پاتا، ایک گنڈی بھی نہیں اس کے پاس ہے۔ کتنا قربانیاں دے دیا اور کس سطح پہ گر گیا۔ تو جب اس مقام پر آدمی ہو جائے تو وہ تو اپنا سب کچھ بھی راہ خدا میں دے سکتا ہے، لیکن اگر یہ ایمان نہیں بنا ہوا ہے تو اپنے صبر و برداشت کی حد تک فرائض کے بعد نفل صدقے بھی کرتے رہنا چاہیے۔
فرائض میں تو کوئی گنجائش نہیں ہے بھائی. اور اللہ نے جہاں مال پر زکوٰۃ فرض کی ہے ہونی ہی چاہیے، ویسی ہی جگہ کی ہے، کسی پر ہر کسی پہ نہیں کر دی ہے اللہ نے. جہاں زکوٰۃ فرض ہوتی ہے وہاں ہونی ہی چاہیے. اب ہونی چاہیے پھر بھی نہیں دے رہا ہے تو ظاہر ہے کہ یہ بخل اس کا اور یہ مال کی محبت حد سے آگے بڑھ گئی، حد سے آگے بڑھ گئی. اور اگر اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہوتی ہے تو کوئی بات نہیں، مگر صدقات کرتا رہے، خیرات کرتا رہے، یہ نہ چھوڑے. اس لیے کہ انفاق فی سبیل اللہ، راہ خدا میں اپنا مال خرچ کرنا ایمان کو مکمل کرنے والی صفت ہے. وہ چاہے آپ پر واجب نہ ہو لیکن تھوڑا بہت حسب حیثیت، مقدار کی تو کوئی بات کی ہی نہیں کی. مالدار جن پہ زکوٰۃ واجب ہے ان سے 2.5% مانگا گیا ہے، 2.5% مانگا گیا. وہ بھی کچھ زیادہ نہیں ہے، وہ بھی بہت خوشی سے آسانی سے آدمی دے سکتا ہے. لیکن جن پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے اللہ نے 1% کی بات بھی نہیں کی، 1%، 0.5%، کچھ بھی نہیں. بس جو ہو سکے کرتے کرو، تھوڑا کرو، تھوڑا، جتنا تھوڑا سے تھوڑا تمہارے اپنے گنجائش میں ہے کرو، مگر کرو کیونکہ ایمان بنتا ہے اس سے. یہ ایک عمل ہے ایمان کو مضبوط کرنے والا، یہ ایک عمل ہے آخرت کی فلاح کا حصہ دار بننے والا. اس عمل کو چھوڑو مت. یہ صفت ہر مومن میں ہونی چاہیے، کیا امیر کیا غریب، ہر مومن کے اندر یہ صفت ہونی چاہیے کہ وہ اپنے مال میں سے خیرات کرے. پہلے لوگ اپنے مال کو خیرات کرنا اپنے بچوں کو سکھاتے تھے، ترغیب دیتے تھے، تربیت کرتے تھے. ہم نے اپنے بچپن میں دیکھا بڑے کسی بھی محتاج کو پیسہ خود دینے کے بجائے اپنے بچوں کے ہاتھ سے دلاتے تھے، خود دینے کے بجائے بچوں کے ہاتھ سے دیتے تھے. اس زمانے میں تو غربت بہت زیادہ تھی، لوگ باسی کھانے کے لیے بھی آ جاتے تھے اور گھروں میں کھانا ہوتا تھا، رات کی روٹی ہوئی، رات کی سالن، صبح کوئی مانگنے آیا تو اس کو دے دیتے تھے. اور وہ واقعی محتاج بھی ہوتے تھے، وہ لیتے تھے کھانے کے لیے اور کھاتے بھی تھے، اسی سے ان کا کام چلتا تھا. آیا دروازے پہ کسی نے دستک دی تو یہ روٹی بھی اپنے بچوں کے ہاتھ سے بھیجتے تھے. چھوٹے ہوتے تو خود ساتھ میں آ کے پردے تک کھڑے ہو کر اپنے بچے کے ہاتھ سے دلواتے تھے. ایک تو وہ محتاج جب اس کی حاجت پوری ہوتی تو دینے والے کو دعا دیتا ہے، یہ دعائیں ہمارے بچوں کی زندگیوں میں کام آ جائیں گی، اس لیے دعا دلوا دی. اور دوسرے یہ کہ بچوں کو عادت پڑے کہ اللہ کے محتاج بندے آواز لگائیں تو دل خوشی سے ان کو لے جا کر کے دو، اس کی عادت پڑے. اب کیا سکھانا ہے بھائی؟ اب تو صرف کرکٹ سکھانا ہے، فٹ بال سکھانا ہے، موبائل کیسے چلانا یہ سکھانا ہے، اور گیم کیسے کھیلنا یہ سکھانا ہے، بس یہی سب سکھانا ہے. ایمانی صفات سکھانے کی کون فکر کر رہا ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ایمانی صفات سکھائیں، ایمان والوں کی عادتیں سکھائیں؟ یہ ہمیں کیا فکر ہے؟ ہمارے ہی دل میں ایمان کی قدر نہیں، ہم اپنے بچوں کے واسطے کیا ایمان کی فکر کریں گے؟ بعد میں روئیں گے، البتہ بعد میں روئیں گے. ہر دن اخبار میں دیکھو، ہر دن قانون بن رہے ہیں، ہر دن قوانین کے اخبارات میں اطلاع آ رہی. آج بھی 4 نیوز کم سے کم میری نظر سے گزری جو جبری تبدیلی مذہب کے سلسلے میں مختلف ریاستوں کے نہایت اسٹرانگ قوانین بنانے کی خبریں تھیں. بہت سخت قانون ہوگا اور اس پر نافذ کیا جائے گا اور کوئی رعایت نہیں کی جائے گی. اور اسی اخبار میں جگہ جگہ یہ خبریں بھی ہیں کہ آج ہی 2 لڑکیاں مسلم باقاعدہ ہندو بن کر اپنا نام تبدیل کر کے انہوں نے کورٹ میں اپنا نکاح کیا ہے، پجاری کے ذریعے سے نکاح کرا لیا ہے، اپنے نام بدل لیے ہیں. اور یہ پریس نوٹ دیا ہے، پریس کے سامنے بیان دیا ہے کہ اسلام میں عورت کے کوئی حقوق نہیں ہیں، اسلام میں عورت مظلوم ہے، اس لیے ہم اس دھرم کو پسند نہیں کرتے. ہندو مذہب میں عورت آزاد ہے، اس لیے ہم ہندو مذہب کو پسند کرتے ہیں، ہم اپنی خوشی سے اس میں آئے ہیں. اور پھر پولیس کے پاس جا کر درخواست دی ہے کہ میرے بھائی نے میرے لیے قبر کھود کے تیار رکھی ہوئی ہے، اس اقدام پر وہ مجھے مار ڈالے گا، لہذا مجھے جو ہے پروٹیکشن دیا جائے، تحفظ دیا جائے، حفاظت کی جائے. یہ پڑھی لکھی بچیاں ہیں،
جاہل گنوار نہیں ہے، جاہل گنوار پھر بھی ایمان مضبوط رکھے ہوئے ہیں۔ یہ پڑھی لکھی بچیاں ہیں، تعلیم یافتہ، پیسہ اللہ نے دیا تو بچوں کو خوب پڑھایا، پر ایمان نہیں بتایا کیا ہے، اسلام نہیں بتایا کہ کیا ہے۔ ساری دنیا کے بڑے بڑے اسکالرز، یہودی علماء، عیسائی علماء، ہندوؤں کے بڑے بڑے منصف اور انصاف پسند اسکالرز، ان سب نے اس بات کا اعتراف کیا ہے، ایک عورت کو دھرتی پر انسانیت کی پوری تاریخ میں جو حقوق اسلام نے دیے ہیں کسی اور مذہب نے نہیں دیے ہیں، اور کسی اور ملک کے قوانین نے نہیں دیے ہیں جو اسلام نے دیے۔ یہ ساری دنیا کے سمجھداروں اور انصاف پسندوں کا قبول کیا ہوا مسئلہ ہے، کتابوں میں انہوں نے لکھ دیا ہے، زبان سے اقرار کیا، قلم سے اقرار کیا ہے، اور تاریخ میں محفوظ ہے۔ پھر ایک مسلم لڑکی کیسے کہہ رہی ہے کہ اسلام میں تحفظ نہیں ہے، اسلام میں ہمیں کوئی آزادی نہیں ہے، اسلام صرف مردوں کے واسطے ہے، عورتوں کے لیے ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ مسلم لڑکی کیسے کہتی ہے؟ اس لیے کہتی ہے کہ 18-20 سال کی ہو گئی، کبھی اسے قرآن نے پڑھا، کبھی اس کو حدیث نہیں معلوم، کبھی اس کو شریعت اسلامی کے احکام نہیں معلوم، اپنا عقیدہ نہیں معلوم، خدا کون ہے نہیں معلوم، نبی کون ہے نہیں معلوم۔ اس کے بعد ایک معاشقے میں گرفتار ہو رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب محبت ایک پاکیزہ چیز ہے، اس میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں ڈال سکتا۔ ایک طرف قوانین بنائے جا رہے ہیں اس ملک میں کہ کوئی ہندو لڑکی مسلمان سے نکاح نہ کرے، اس کے لیے شادی نہ کرے، اس کے لیے مذہب نہ بدلے۔ نکاح کے لیے مذہب بدل رہے ہیں لوگ، تو نکاح کے لیے مذہب نہ بدلے، اس کے لیے اسٹرانگ قانون بنائے جا رہے ہیں، قوانین بنائے جا رہے ہیں ہمارے ملک کے اندر، اور اسی صفحے پر دوسری طرف اس کے لیے کوئی پوچھ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پکڑ نہیں ہے، اور ان کے سرپرستوں کو، پیرنٹس کو اپنی بچی بچانے کے واسطے کوئی قانون مدد کرنے کو نہیں۔ تب یہ کہیں گے کہ مذہب کا اختیار ہے، جو اپنی خوشی سے جو مذہب اختیار کرے۔ مسلم لڑکی ہندو بنے تو اس کو حق ہے کہ وہ کوئی سا مذہب اختیار کرے، اور ہندو لڑکی مسلمان بنے معاشقے میں تو اس کو اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی سا مذہب اختیار کرے۔ یہ جس سے نکاح کرنا چاہ رہی اس کا جبر ہے، اور اس جبر و ظلم اور جبر کی تعریف اللہ اکبر کہاں تک انہوں نے پہنچائی۔ بعض دعات اسلام کو گرفتار کرنے کے بعد اخبارات میں کھلے عام جو بیانات آئے گرفتار کرنے والوں کی طرف سے، ان لوگوں نے کہا کہ یہ لوگ لوگوں کو جبرن مسلمان بناتے تھے۔ پوچھا گیا جبرن کیسے مسلمان بناتے تھے؟ تو ترغیب دے کر مسلمان مذہب بدلنا قانونی جرم ہے، اور دھمکا کر مسلمان بنانا، مذہب بدلنا قانونی جرم ہے بالکل ٹھیک ہے، لیکن دھمکانا اور ترغیب دینے کی انہوں نے تشریح کیا کی؟ کہتے ہیں کہ جنت کی نعمتوں کی ترغیب دے کر ان کو بنا رہے ہیں مسلمان، اور جہنم کے عذابوں کی دھمکیاں دے کر مسلمان بنا رہے ہیں۔ لہذا وہ ایکٹ جو ہے دھمکا کے مسلمان بنانے کے، وہ ان پر لاگو کیا جانا چاہیے۔ اب بتائیے آج تک دنیا میں کسی عقل مند نے اس کو دھمکانا سے تعبیر کیا؟ مذہب پھر کس کو کہیں گے؟ اگر یہ مذہب ہی نہیں بتا سکتا تو مذہب کی دعوت کس کو کہیں گے، جس کی قانون میں اجازت دی گئی ہے کہ اپنے اپنے مذہبوں کی دعوت دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ دعوت کس چیز؟ بھائی دھمکانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ماریں گے، توڑیں گے، اور یہ کریں گے، یہ ظلم کریں گے، یہ ظلم کریں گے، تو ٹھیک ہے دھمکانا ہے۔ اور ترغیب کا مطلب یہ ہے کہ کچھ پیسہ دیں گے، کچھ سہولتیں دیں گے، کوئی بیٹیاں دیں گے، بچیاں دیں گے، جیسے عیسائیت کر رہی ہے، اس کو کہہ سکتے ہیں آپ۔ لیکن یہاں ترغیب نہ مال کی تھی، اور نہ یہاں پر ترہیب اس کی جان کو، اس کے مال کو نقصان پہنچانے کی تھی، یہاں تو آخرت میں ثواب ملنے اور آخرت میں گناہ ہونے کی بات کی گئی تھی۔ یہ بھی پیش کرنا اگر قانون کے خلاف ہے تو پھر مذہب کی دعوت کیسے دی جائے؟ اور مذہب کو پیش کرنے کی آزادی کا کیا مطلب ہے؟ وہ قانون کا فائدہ ہی کیا ہے دنیا میں ملک کے مذہب والوں کو؟ مگر اب پوچھنے والا کوئی نہیں، اور پوچھا جائے تو جواب دینے والا کوئی نہیں۔ اپنا کام کرتے رہو، اپنا کام کرتے رہو۔ یہ طے کر لیا گیا ہے کہ کسی کو جواب نہیں دینا ہے، اپنا کام کرنا ہے۔ چاہے غلط کر رہے ہیں تو غلط ہی کرتے رہنا ہے، چاہے ظلم کر رہے ہوں تو ظلم ہی کرتے رہنا ہے، جواب کسی کو نہیں دینا، اپنا کام کرتے رہنا ہے۔ ایسے وقت بھی اگر ہم مسلمان
اپنے دین کو، اپنے ایمان کو، اپنے حالات کو، اپنے عقیدے کو، اپنے نبی کو، اپنے خدا کو، اپنی کتاب کو نہ سمجھیں تو پھر اس کے لیے تیار ہو جاؤ، جتنی چاہیں مسلم لڑکیاں اپنا دھرم تبدیل کرتے رہیں، اور جتنی چاہیں مسلمان لڑکیاں بدل مذہب کی جہاں چاہے شادیاں کرتی رہیں۔ اور ہر دن اضافہ ہے ان قصوں کے اندر، پھر بھی ہم اپنی بیٹیوں کو بڑی بڑی ڈگریاں تو دلانا چاہتے ہیں، تھوڑی دیر اسلام بتانا نہیں چاہتے۔ بھائی اسلام بھی بتاؤ، جنہوں نے اپنے بچیوں کو اسلام سکھایا ہے ان کے ہاں یہ سب خطرے نہیں ہیں، جیسے بھی ہیں بہرحال بہت زیادہ نیک نمازی نہیں ہوں گے، لیکن جتنا بھی انہوں نے اپنا دین سمجھایا ہے، اپنا دین بتایا ہے، جس کا شعور ان بچیوں کو ہوا ہے، وہ بچیاں چاہے بدعملی کر رہی ہوں گی، نمازیں چھوڑ رہی ہوں گی، بے پردگی کر رہی ہوں گی، لیکن دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جب کسی کے پاس روشنی ہی نہ ہو، علم ہی نہ ہو، تو وہ جو چاہے کرے۔ کل تک دوسرا تہمت لگاتا تھا کہ اسلام میں انصاف نہیں ہے، اب مسلم بیٹی کہتی ہے کہ اسلام میں انصاف نہیں ہے، تو کیا رہ گیا؟ اس میں اور کافر میں کیا فرق رہ گیا؟ یہ ایمان 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 تو ایمان کی جنگ چل رہی تھی دلی میں الیکشن کے سلسلے میں۔ یہ لوگ کہہ رہے تھے ان لوگوں کو کہ وہ بے ایمانی کے کام کرتا ہے، وہ لوگ کہہ رہے تھے ان لوگوں کے وہ بے ایمانی کے کام، دونوں بے ایمان ہیں، لیکن کہہ رہے ہیں کہ بے ایمانی کرتا ہے، بے ایمانی کرتا ہے، ایمانداری نہیں ہے اس کے پاس۔ ایمانداری اور بے ایمانی کے الفاظ کا تو فائدہ اٹھا لے رہے ہیں، لیکن نہ ایمانداری اور بے ایمانی کو مسلمان سمجھتا ہے نہ کافر سمجھتا ہے۔ ہمارے بھی جھگڑے ہو جائیں تو ہم بولیں گے ایمانداری سے بول، ہم بولیں گے اپنے جھگڑے میں، بھائی ایمان کس کو کہتے ہیں؟ تم کو معلوم ہے ایمان کس کو کہتے ہیں؟ وہ ایمانداری سچ بولنے کو کہہ رہا، بس سچ بولنے کو ایمانداری کہہ رہا، جھوٹ بولنے کو بے ایمانی کہہ رہا، ختم۔ کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ جھوٹ بولنا، سچ بولنا ایمان سے متعلق احکام ضرور ہے، لیکن ایمان اس کو کہتے ہیں کیا؟ لیکن نہیں ہے، جو عرف میں ایمان سمجھا جا رہا ہے، مسلمان بھی اسی کو ایمان سمجھ رہا ہے۔ ایمان میرے دوستو عزیزو سیکھنے کی چیز ہے، اس لیے پہلی بات بتائی گئی ایمان، دوسری بات بتائی گئی نماز، تیسری بات بتائی گئی نماز میں خشوع و خضوع، جی لگا کر ذوق شوق سے بارگاہ الہی میں حاضری کے استحضار و احساس کے ساتھ نماز پڑھو۔ یہ مشین والی نماز نہیں، مشین والی نماز سے اللہ کا تقرب حاصل نہیں ہوتا، خشوع و خضوع والی، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جی لگا کے نماز پڑھو اللہ کے استحضار کے ساتھ۔ کس کے سامنے کھڑا ہوں؟ کاہے کے لیے کھڑا ہوں؟ گناہ گار ہوں، خطا کار ہوں، سامنے مالک بیٹھا ہوا ہے، اس مالک سے معافی مانگنے آیا ہوں، اس مالک کی ناراضگی دور کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ تصور کے ساتھ، استحضار کے ساتھ نماز ہے، میرا کوئی خدا ہے، میری پکڑ کرنے والا ہے، مجھے اجر دینے والا ایک ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کچھ لوگوں کی مجلس کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو فرشتے کیا کر رہے ہیں؟ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ کہا کہ وہ جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے اور جنت کی طلب کر رہے تھے۔ دعائیں مانگ رہے ہوں گے کوئی بندے بیٹھ کر کے، یا حضور علیہ السلام کے فرمانے کا مطلب یہ کہ جب بھی کوئی جہنم سے پناہ مانگتا ہے اور جنت کی طلب کرتا ہے، اللہ پوچھتے ہیں فرشتوں سے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ باوجود ہے کہ اللہ سب جانتے ہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں، لیکن ایک فارمیلٹی رہتی ہے، ایک اصول ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سے پوچھتے ہیں، پوچھ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ وہ آپ کی جہنم سے پناہ مانگ رہے تھے، آپ کی جنت کا سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں، اچھا میرے بندے کو معلوم ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کی پکڑ بھی کر سکتا ہے اور اسے اجر بھی دے سکتا ہے؟ کہا ہاں معلوم ہے ان کو، وہ مانتے ہیں کہ میرا رب ہے، وہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں۔ اللہ اتنے خوش ہو جاتے ہیں، اتنے خوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگ گواہ رہو، وہ جس چیز سے ڈر رہے ہیں میں نے ان کو اس سے بچا دیا، اور جس چیز کی امید کرتے ہیں میں نے ان کو وہ دے دی اور عطا کر دی۔ تو میرے دوستو عزیزو، ہمیں اس بات کو بنانا ہے، یہ سب چیزیں اپنے بچوں کو سناتے ہیں کیا؟ اپنے گھروں میں اس کی تعلیم ہوتی ہے؟ اپنے گھروں میں یہ باتیں ہوتی ہیں ایمان کی، یقین کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی خبروں کی؟ کچھ نہیں، ٹائم ہی نہیں ہے۔
نہ باپ کو ٹائم ہے نہ ماں کو ٹائم ہے، سب لوگ اپنی اپنی زندگی گزار رہے ہیں، سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، اور سب لوگ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، کسی کو کسی سے کوئی مطلب نہیں، کسی کو کسی کا کوئی احساس نہیں، فکر نہیں کہ بچے میرے ہیں، کل کیا ہوگا ان کا، کیا کیا کریں گے بچے، کیسی کیسی حرکتیں ہو سکتی ہیں، کفر تک بھی پہنچ سکتے ہیں، اور پجاری کے سامنے بیٹھ کر خوشی خوشی دھرم چینج کر سکتے ہیں، یہ بھی کر سکتے ہیں۔ کس کی اولاد؟ مسلمان کی اولاد، میں بھی مسلمان ہوں، مجھے بھی اس کا خطرہ ہونا چاہیے، ہر مومن کو اس کا خطرہ ہونا چاہیے۔ آنکھوں سے دیکھ رہے ہو ایسا ہو رہا ہے، پھر کیوں نہیں ڈر لگ رہا ہے؟ ہر اولاد والے کو اس کا خطرہ ہونا چاہیے، یہ میری اولاد کیا بن جائے گی کل۔ مجھے کوشش کرنی ہے کہ مجھے دین کا سپاہی بنانا ہے، دین کا وفادار بنانا ہے، اللہ کا فرما بردار بنانا ہے، نبی کا عاشق زار بنانا ہے، قرآن کریم کا سمجھنے والا اور اس پر چلنے والا بنانا ہے۔ تو مجھے ہی نہیں معلوم قرآن کیا ہے، مجھے ہی نہیں معلوم کہ ایمان کیا ہے، تو میں کیا اپنے بچوں کو سکھاؤں، میں کیا اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دوں؟ یہ صورتحال ہے۔ اس لیے قرآن نے یہ بتا دیا ہے کہ دیکھو ہم کامیابی کی صفتیں بتا دیتے ہیں، بنا لو اپنی، کامیاب ہو جاؤ۔ اب نبی نہیں آئیں گے تم کو سدھارنے کے واسطے، اب نبی نہیں آئیں گے قیامت تک کوئی، اب صرف دعات ہیں جو تمہیں دعوت دیتے رہیں گے، اور کہاں سے دیں گے؟ تو وہ جو نبی چھوڑ کے گئے ہیں، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اسی سے تم کو دعوت دیں گے، اور یہی بات تمہارے سامنے رکھیں گے، اسی سے تمہاری تربیت ہو جانا ہے، قیامت تک اسی سے تربیت ہو جانا ہے۔ اور یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ اللہ کے نبی نے ضمانت لے لی ہے گویا، اور صاف کہہ دیا لن تضلوا، نہیں گمراہ ہو سکتے، مگر اسی کا چرچا ہمارے پاس نہیں ہے۔ سب ساری دنیا کی باتیں ہیں، اسی کا کوئی چرچا نہیں ہے۔ ہم تو دشمنان اسلام کے تذکرے بھی خوب کر رہے ہیں، ان کی چالاکیوں کے تذکرے، ان کے مکاریوں کے تذکرے، ان کی اسلام دشمنیوں کے تذکرے۔ کیا فائدہ ہے بھائی، کیا فائدہ ہے، اس کا حاصل کیا ہے؟ ایک بڑے اللہ والے بزرگ تھے، ان کے پاس ایک آدمی پہنچے، کچھ لوگ کسی علاقے سے، انہوں نے ان کے کام کی رپورٹ پوچھی کہ علاقے میں دین کی محنتیں کیسے کر رہے ہو اور کیا صورتحال ہے؟ تو ان کے علاقے میں مخالفتیں بہت ہو رہی تھیں، تو انہوں نے مخالفتوں کا ذکر کیا کہ حضرت ایسے ستا رہے ہیں، اتنا پریشان کر رہے ہیں، اتنا کام کرنا مشکل کر رہے ہیں، ایسا ہوا ایسا ہوا ایسا ہوا، جو ان بیچاروں کو پیش آیا تھا، دکھی تھے، تکلیف اٹھائے ہوئے، وہ سب سنانا شروع کیا۔ انہوں نے تھوڑی دیر سنا اور اس کے بعد یہ فرمایا کہ پیارو، جتنی دیر تم نے مخلوق کی شکایتوں میں گزاری ہے، اللہ سے مدد طلب کرنے میں گزار دیتے تو کام بن جاتا تمہارا، کام بن جاتا تمہارا۔ ان شکایتوں کی اتنی دیر میں کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں ملا۔ اگرچہ کہ مظلوم کو شکوہ کرنے کی گنجائش ہے، مگر ملے گا کیا؟ بھائی آدمی اللہ سے اتنی دیر لو لگا لے تو اللہ متوجہ ہو جائے گا، وہ بندے کی دعا سن لے گا، وہ بندے کی نصرت و مدد بھیج دے گا اللہ رب العزت۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کے سوچنے کا انداز ہوتا ہے۔ وقت کو ضائع مت کرو، اللہ سے لو لگاؤ، دل میں لگا کہ ان کی لو کر دے جہاں میں نشر زو۔ زو روشنی کو کہتے، جب تک ادھر سے لو نہیں لگے گی ہمارا دل روشن نہیں ہوگا، جب ہمارا ضمیر روشن نہیں ہوگا ہماری دنیا روشن نہیں ہوگی۔ دل میں لگا کہ ان کی لو کر دے جہاں میں نشر زو، شمعیں تو جل رہی ہیں سو بزم میں روشنی نہیں۔ کتنے مسلمان ہیں مگر روشنی کا نام نہیں۔ روشنی آئے گی جب ہمارا لو اللہ سے لگے گا، رشتہ مضبوط ہوگا، تعلق صحیح اور قوی ہوگا، اور اللہ سے لینے کی عادت پڑے گی، اللہ سے لینے کا سلیقہ آ جائے گا، اور ہم راتوں میں پچھلے پہر اٹھ کے کچھ اس کو روک بنا کے گڑ گڑا کے راضی کرنے کے قابل ہو جائیں گے، تو ادھر سے ملے گا ہمارے دل کو نور، اور یہ نور پھر پھیلے گا اور دنیا کو نور دے گا۔ نوراً یمشی بہ فی الناس، صحابہ کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہنا چاہیے وہ ایک روشنی ہے جو لوگوں میں پھرتی ہے، روشنی پھر رہی ہے، ایک صحابی روشنی ہے۔ نوراً یمشی بہ فی الناس، ایک روشنی ہے جو لوگوں میں پھر رہی ہے۔ یہ روشنی، ہم بھی روشنی بن سکتے ہیں۔ ہمارا ضمیر روشن ہوگا تو ہمارے ساتھی، ہمارا ماحول، ہمارا گھر، ہمارے رشتہ دار روشن ہوں گے۔
اور اگر ہم خود ہی اندھیرے میں ہوں گے تو دنیا کو کیا روشنی دے گی؟ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق نصیب فرمائے کہ ہم لوگ ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کر لیں۔ نمبر 1، ایمان مضبوط کریں۔ ایمان سیکھنے کی چیز ہے، باقاعدہ سیکھیں اور سیکھ کر مضبوط کریں۔ نمبر 2، نمازوں کی پابندی کریں۔ نمبر 3، نمازوں میں تعلق مع اللہ کو پیدا کریں اور ضابطے کی، قانون کی نماز نہ پڑھیں بلکہ اللہ سے لو لگا کر، جی لگا کر نماز پڑھیں، جس کو قرآن نے خشوع والی نماز کہا۔ یہ خشوع والی نماز ہم پڑھیں۔ اور نمبر 4، لغو و لایانی سے اپنے اوقات کو بچائیں، مال بھی اس میں خرچ نہ کریں اور اس کے اندر ہم اپنا وقت بھی خرچ نہ کریں، اور لایانی کے اندر ہم اپنی صلاحیتوں کو بھی خرچ نہ کریں، اپنا کوئی چیز بھی لایانی میں خرچ نہ کریں، یعنی لغو و فضول کاموں میں خرچ نہ کریں۔ اور نمبر 5، زکوٰۃ واجب ہے تو ادا کریں، اور زکوٰۃ واجب نہیں ہے تو جو ہم سے ہو سکے راہ خدا میں دینے کی عادت ڈالیں۔ اس سے دل نرم پڑے گا، اس سے پاکیزگی آئے گی، اور یہ پاکیزگی سے ہمارا ایمان مضبوط ہوگا۔ اس لیے راہ خدا میں دینے کی کوشش اور فکر کریں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔